السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کتاب التوحید سے 19ویں باب کا درس جاری ہے، جس کا عنوان ہے بنی آدم کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب بزرگوں کے بارے میں غلو ہے، حد سے تجاوز کر جانا ہے۔ آغاز میں اس بات کا ذکر آیا کہ یہ سب سے بڑا اور سب سے خطرناک سبب ہے، اور روئے زمین پر سب سے پہلا شرک اسی غلو کی وجہ سے پیدا ہوا۔ صالحین نیک لوگوں کے تعلق سے غلو کرنا، ان کی محبت اور ان کی تعظیم میں غلو کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم آگے چل کر ان کی عبادت کرنے لگی، اور اس طریقے سے دنیا کے اندر شرک کا وجود آیا۔ اس تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں صفحہ نمبر 116، صالحین یعنی نیک لوگوں کے بارے میں لوگوں کے کئی اقسام ہیں۔ جو نیک لوگ ہیں ان کے تعلق سے لوگوں کی کئی قسمیں بنتی ہیں، جو ان نیک لوگوں کے تعلق سے مختلف طرح کا اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ پہلی قسم ہے ان کی تعریف میں غلو سے کام لیتے ہیں۔ ان کی تعریف، نیک لوگوں کی تعریف میں، ان کی محبت میں، ان کی تعظیم و اکرام کرنے میں غلو سے کام لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو حد متعین ہے اس حد کو تجاوز کر جاتے ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائیوں کا برتاؤ، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اسی طریقے سے ثالث ثلاثہ، تین معبودوں میں سے ایک معبود قرار دیا، جبکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ دوسری قسم ہے ان کی مذمت میں غلو سے کام لیتے ہیں۔ کسی کی مذمت میں غلو سے کام لینا یعنی حد سے زیادہ ان کی تنقیص کرنا، توہین کرنا، اگر ان کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی ہے تو اس میں بہت زیادہ مبالغے سے کام لینا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں کا برتاؤ، کہ انہوں نے رسول ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ مزید ان کے اوپر ابن الزنا کا الزام لگایا۔ تیسری قسم کے افراد ہیں ان کے سلسلے میں، یعنی نیک لوگوں کے سلسلے میں افراط و تفرید کے بیچ، نہ اوپر جانا اور نہ نیچے، بلکہ بیچ اعتدال سے کام لیتے ہیں، درمیانہ راستہ۔ جیسے اہل سنت والجماعت اور ان کے عقائد ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور بندہ مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ایک نشانی مانتے ہیں، مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ مانتے ہیں، جن کے ذریعے بغیر والد کے اللہ رب العالمین کی قدرت کے ذریعے پیدا کیے گئے۔ اس تعلق سے دلیلیں کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ تم میری تعریف کرنے میں حد سے نہ گزر جانا۔ ایک حد ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے رسول بنایا، میں اس کا بندہ ہوں، ایک حد ہے میری، لہٰذا تم میری تعریف میں حد سے نہ گزر جانا۔ جیسا کہ آج ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حد سے گزر جاتے ہیں، اور جو اختیارات صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں۔ جیسے غیب کا علم غیب کہ کہتے ہیں وہ ما کان اور ما یکون، جو کچھ گزرا اور جو کچھ ہونے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جبکہ غلط بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطرے کے تعلق سے علم تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی زبانی یہ بات کہلوائی کہ آپ کہہ دیں کہ جس طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے حد سے گزر گئے، تم میری تعریف میں حد سے نہ گزر جانا، لہٰذا میں تو ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو، بس اللہ کا بندہ اور رسول کہو، اس سے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والغلو، غلو سے بچ کر رہو، خبردار غلو سے بچو۔ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، تم سے پہلے لوگوں کو غلو یعنی مبالغہ آرائی نے، حد سے تجاوز کر جانے نے ہی ہلاک کیا۔
تم سے پہلے کی جو امتیں ہلاک ہوئیں ان میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ مبالغہ آرائی کرتے تھے، حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک المتنطعون، تکلف کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہلاک ہو جائیں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمائی، تکلف کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہلاک ہو جائیں۔ اس کی مزید تشریح آئے گی۔ تکلف کرنا ہم سمجھتے ہیں، تکلف چاہے گفتگو میں تکلف ہو یا اعمال میں تکلف ہو، زبردستی کی وہ چیزیں انجام دینا۔ چنانچہ حدیث میں کہا گیا لا تطرونی، یہ اطرا سے ہے، اطرا عربی زبان کا لفظ، کسی کی تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لینے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا غلو جو نصارہ کے غلو کے مشابہ ہو یا اس سے کم ہو، اس کی تعریف میں جو حد ہے وہ تجاوز کر جانا، یہ اطرا کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے فرمایا عبداللہ و رسولہ، یہ دونوں وصف کہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بندے ہیں، یہ دونوں وصف، دونوں صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور اتم موجود، پورے طور پر موجود۔ رسول تھے، رسالت کا پورا حق ادا کیا، اللہ کے بندے تھے، لہٰذا عبدیت کا، بندے ہونے کا پورا حق ادا کیا۔ اتنی عبادتیں کرتے تھے کہ پیروں میں ورم، سوجن ہو جاتا تھا۔ اما عائشہ اور دیگر صحابہ آپ سے پوچھتے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جب آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو آپ نے دونوں کا حق ادا کیا، دونوں صفت جو ہے بطور اتم اکمل طور پر آپ پہ موجود تھی، جو کہ آپ کے لیے شرف کا سبب ہے۔ رسول ہونا اور اللہ کا بندہ ہونا یہ بھی شرف کی بات ہے۔ آپ غور کیجئے سورہ اسراء میں سبحان اللہ اسراء، اس مقام پر جہاں اتنی بڑی بات ہے اسراء و معراج، وہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ کا ذکر کیا بعبدہ، اپنے بندے کے لفظ سے، رسول کا نہیں کہا، اپنے بندے۔ تو عبد ہونا بڑے شرف کی بات ہے، تو جو بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے یہ اس کے لیے عبد شرف کی بات ہے، لہٰذا اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ عبدیت کے تقاضے کو پورا کرے، بندہ ہونے کی، اس کی بندگی کے تقاضے کو پورا کرے۔ حدیث میں کہا گیا غلو کہتے ہیں کسی کی تعریف، عبادت یا کسی کام میں حد سے تجاوز کرنے کو، کسی بھی چیز میں حد سے تجاوز کر جانا یہ غلو کہلاتا ہے۔ غلو نے ان کی کن چیزوں کو برباد کیا؟ غلو نے کن چیزوں کو، ان کے دین کو برباد کیا کہ دین کی ایک حد اللہ رب العالمین نے متعین کر دی تھی، اس حد سے وہ تجاوز کر گئے، لہٰذا اس عبادت میں، جس عبادت میں انہوں نے غلو سے کام لیا، ان کی وہ عبادت بے سود ہو گئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، بلکہ مزید گناہ کے کام میں ملوث ہو گئے۔ اور ان کے جسم کو برباد کیا، غلو جسم کو برباد کیا۔ جیسے آدمی، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ چند صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی عبادتوں کا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سوتے ہیں، ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں صرف روزے ہی رکھوں گا، ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ ایک شخص کہتا ہے میں صرف نمازیں ہی پڑھوں گا۔ ایک شخص کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا تاکہ فارغ رہوں اور اللہ کی عبادت میں لگا رہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ بعض صحابہ آئے تھے اور انہوں نے ایسی گفتگو کی، آپ فوراً ان کی تلاش میں بھیجتے ہیں، نکلتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، بغیر روزے کی بھی رہتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور جو ہے شادیاں بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لہٰذا جو میرے طریقے کے مطابق نہیں رہے گا وہ جو ہے مجھ سے نہیں ہے، مجھ سے، میرے طریقے پر وہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اتنا عبادت گزار ہونے کے باوجود میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، لہٰذا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم جو ہے اس طریقے کو اپناؤ جس طریقے کو تم نے بیان کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو عبادت میں بھی غلو درست نہیں ہے، عبادت میں بھی غلو درست نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ 3 بار تک آپ وضو کر سکتے ہیں۔ فمن زاد علی ھذا فقد اساء وظلم، 3 بار کے بعد جس نے زیادہ کیا، 4تھی بار کیا، فقد اساء، اس نے برا کیا، وظلم وتعدى، حد سے تجاوز کیا، وظلم اور ظلم کیا اس نے۔
تو ایک نیک عمل ہے عبادت، نماز پڑھنا ایک نیک عمل ہے، لیکن مغرب کی 3 رکعت کو ہم 4 پڑھ لیں کہ نیک عمل ہے؟ درست نہیں۔ صرف نیت اچھی ہونے سے بات نہیں بننے والی، بلکہ طریقہ بھی صحیح اور درست ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو غلو سے اسی لیے بچنا ہے کہ یہ دین کو بھی تباہ کر دیتا ہے، دنیا کو بھی، جسم کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ غلو کی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے عقیدے میں غلو کہ اللہ کے رسول کو عالم الغیب مان لینا، عبادت میں غلو کہ آدمی جیسے ابھی حدیث کی مثال کے ذریعے بیان کی گئی ہمیشہ روزہ رکھنے کی بات کرے، ہمیشہ نماز پڑھنے کی بات کرے، شادی نہ کرنے کی بات کرے، معاملات میں غلو کر لینا کہ آدمی معاملات میں غلو سے کام لے، بہت زیادہ احتیاط، اتنا غلو کر لے کہ کوئی اگر دعوت دے، کوئی مسلمان بھائی اگر دعوت دیتا ہے تو یہ رہے کہ پتہ نہیں اس کی کمائی کیسی ہے، لہٰذا اتنا غلو کہ میں نہیں جاؤں گا اس کے یہاں کھانا، تو اتنے غلو کی بھی ضرورت نہیں۔ اور عادات میں غلو سے کام لے، حد سے زیادہ غلو سے کام لے کسی بھی معاملے میں، تو اس طرح غلو کے بہت سارے اقسام ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کا دین غلو و جفا، ظلم سے پاک ہے اور ان کے مابین معتدل اور وسط اعتدال ہے دین اسلام کے اندر۔ کسی بھی معاملے میں نہ تو انتہائی نرمی مداہنت کہ آدمی چھوڑ دے اس کو، اور نہ سختی کی ضرورت ہے کہ آدمی اس میں حد سے تجاوز کر جائے۔ حدیث میں کہا گیا ہلاک المتنطعون، تکلف کرنے والے، حد سے بڑھنے والے ہلاک ہو جائیں۔ متنطع کہتے ہیں اعمال یا گفتگو میں بتکلف، فصاحت اور غلو سے کام لینے کو کہتے ہیں کہ آدمی بات کر رہا ہے تو زبردستی ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے لگے کہ ایک خاص طرز پر گفتگو کر رہا ہے، جیسے عربی زبان میں کہ تکلف کا سہارا لے کر کہ ایک ہی انداز کی گفتگو کرے، ایک ہی انداز کی گفتگو کرے، یا ہماری زبان میں کہہ لیں کوئی شاعری کے انداز میں گفتگو کرے کہ جو بھی بات بولے گفتگو کرے تو شاعرانہ انداز میں۔ آدمی کو پانی بھی مانگنا ہے تو گا گا کر مانگے، آدمی کو کھانا مانگنا ہے تو گا گا کر مانگے۔ تو یہ گفتگو میں تکلف یا اعمال میں تکلف کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے جا رہا تو بڑے ہی تکلف کے ساتھ، بہت ہی تکلف کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ جو ہے ان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حد سے بڑھنے والے، تکلف کرنے والے ہلاک ہو جائیں۔ اور غلو سے کام لینے کو کہتے ہیں بتکلف، فصاحت اور غلو سے کام لینے کو تنطع کہتے ہیں، کیونکہ اس میں غرور اور تکبر ہے، یعنی ان کے رہن سہن کے انداز سے آپ کو محسوس ہوگا کہ اپنے آپ کو ایک خلائی دوسری دنیا کا مخلوق سمجھ رہے ہیں، کہ عام لوگوں سے ہٹ کر گفتگو کا انداز، بیٹھنے کا انداز، کھانے کا انداز ایک دم الگ، کہ اپنے آپ کو کچھ الگ سمجھنا، تکلف سے کام لینا۔ دین میں تنطع غلو کے مشابہ ہے اور ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ غلو یا ہلاکت کے اسباب میں ایک سبب ہے، جس طریقے سے غلو کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو، کہ غلو ہی نے تم سے پہلے کی امتوں کو ہلاک کیا۔ تو یہ بہت بڑا ایک سبب ہے۔ مسائل، پہلا مسئلہ، جو شخص زیر بحث باب، اس باب کو اور اس کے بعد والے 2 ابواب اچھی طرح سمجھ لے کہ ان میں کیا کہا گیا، اس باب میں غلو سے منع کیا گیا، اگلے ابواب میں کیا باتیں، اس پر اسلام کی باقی ادیان سے جدا گانا حیثیت واضح ہو جائے گی کہ باقی ادیان میں کیا چیزیں ہیں اور اس دین میں کیا امتیاز ہے، یہ آدمی کی بات سمجھ میں آ جائے گی، اور دلوں کے پھیرنے میں اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب و غریب کرشمے نظر آئیں گے کہ دلوں کو اللہ رب العالمین کیسے ہٹا دیتا ہے، غلط سے صحیح کی طرف چلا جاتا ہے دل، صحیح سے غلط کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلق سے دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو جب نبی کو ضرورت ہے اس دعا کی کہ دین کو ثابت قدم رکھ، تو ہمیں کتنی ضرورت ہے، اس پر غور کی ضرورت۔ دوسرا، روئے زمین پر اس دنیا میں رونما ہونے والا اولین شرک، سب سے پہلا شرک بزرگوں کے ساتھ حد درجے کی محبت اور ان کی عظمت میں غلو کے سبب ہوا۔ محبت کرنا ہے، ان کی تعظیم کریں، لیکن ان کی جو حد ہے اس میں تعظیم میں غلو سے کام نہیں لینا ہے، محبت میں غلو سے کام نہیں لینا۔ تیسرا، سب سے پہلی چیز جس کے ذریعہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دین میں تبدیلی ہوئی، اس کی معرفت کہ دین میں کس چیز سے تبدیلی ہوئی، اور وہ کیا، جو کہ شرک تھا۔ سب کچھ توحید پر تھے، سب کے سب توحید پر تھے، لیکن اس کے بعد شرک آیا اور شرک کے ذریعے دین میں تبدیلی ہو گئی۔ اور اس کا سبب کیا تھا، انبیاء کا، سارے انبیاء کا دین ایک ہے، دینہم واحد، ان کا دین ایک، اور وہ کیا ہے، توحید۔ باقی شریعتوں میں فرق تھا کہ کسی میں نماز کم تھی، کسی میں زیادہ تھی، کسی میں زکوٰۃ
کا طریقہ کچھ تھا، کسی میں طہارت کا طریقہ کچھ اور تھا، یہ سب فرق تھا، لیکن دینہم واحد، توحید ایک ہی دین تھا ان کا۔ تو جو تبدیلی آئی وہ شرک، سب سے بڑی تبدیلی جو تھی وہ کیا؟ شرک۔ اور اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب تھا صالحین کے بارے میں غلو سے کام لینا، بزرگوں کے بارے میں حد سے تجاوز کر جانا۔ تو اس بات کی معرفت کے باوجود کہ اللہ ہی نے انہیں مبعوث فرمایا تھا، انبیاء نے بھیجا، انبیاء کو اللہ نے بھیجا، نیکوکار لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین ہی نے پیدا کیا، تو یہ سب جاننے کے باوجود کہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا، اللہ ہی ان کا معبود ہے، ان کا خالق ہے، اس کے باوجود ان کے بارے میں غلو سے کام لینا، یہ نتیجہ نکلا۔ چوتھا، لوگ بدعات و محدثات یعنی دین میں نئی ایجاد کردہ چیزوں کو جلد قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ایک فطری انسان کے ذہنوں میں اور دل و دماغ میں اس طرح کہ گناہ کی طرف فوراً لپکتا ہے، نفس جو ہوتا ہے یہ گناہ کی طرف فوراً لپکتا ہے اور نیکی کی طرف اس کو کھینچ کے لانا پڑتا ہے۔ تو جو بدعتیں ہیں، محدثات، نئی چیزیں ہیں، ان کو لوگ جلد قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ شریعت اسلامیہ اور فطرت سلیمہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی ہے۔ آدمی کی اگر تربیت، فطرت سلیمہ جب بچہ ہے اس کی تربیت نیکی کے جذبے، نیک چیزوں اور اچھائی پر کیا جائے تو جیسا کہ حدیث ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فآبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ماں باپ جو ہوتے ہیں، سرپرست جو ہوتے ہیں، وہ یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، جب مجوسی بناتے ہیں، جیسا چاہیں ویسا بنا دے۔ تو جیسی تربیت کریں گے بچے کی، اس نہج پر، اس طریقے پر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، ورنہ فطرت جو ہے ٹھیک ٹھاک رہتی ہے۔ پانچواں، شرک شروع ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کر دیا گیا۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں کیا بات ڈالی کہ تمہارے نیکوکار لوگ ہیں، نیک لوگ تھے، اچھی بات تھی، لہٰذا تم ان کی یاد کے لیے ایک جگہ پر مورتی لگا دو، ان کے لیے ایک پتھر لگا دو ان کے نام کا، تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کر تمہارے اندر بھی نیکی کا جذبہ ابھرے۔ تو ایک اچھی چیز، حق چیز کہ نیک لوگ تھے، اس کو لے کر باطل کے ساتھ ملا دیا، باطل کے ساتھ ملا دیا، جس کے دو واضح اسباب تھے۔ ایک تو بزرگوں کے ساتھ حد درجہ عقید و محبت۔ شیطان اس چیز میں کامیاب کیوں ہو سکا؟ کیونکہ وہ اپنے بزرگوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے، جس کی وجہ سے شیطان کے لیے یہ بات ان سے منوانا آسان ہو گیا، لہٰذا شیطان نے اور دوسرا یہ کہ بعض اہل علم و دین نے کچھ ایسے امور، کچھ ایسی چیزیں سر انجام دیے کہ جن میں ان کی نیتیں درست تھیں، ارادہ اچھا تھا، جیسے وہ پتھر رکھے، مورتی بنائے، تو نیت اچھی تھی کہ ان کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی نیکی کرنے کا جذبہ ابھرے گا، تو نیت اچھی تھی، مگر بعد والوں نے یہ سمجھا کہ ان اہل علم کی مراد کچھ اور تھی۔ جب وہ علم والے مر گئے، جن کے پاس علم تھا کہ ہم نے پتھر کیوں لگایا تھا، مورتی کیوں لگائی تھی، جب ان کا انتقال ہو گیا، جیسے آج کے زمانے میں پکی قبر بنا لیں تو ہم عبادت نہیں کرنے جا رہے ہیں، ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، تو جب بنانے والے مر جاتے ہیں، ایک دو نسل اور چلی جاتی ہے تو شروع ہو جاتی ہے عبادت، ورنہ جتنی پکی قبریں بنتی ہیں پہلے ان کی عبادت نہیں ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ماجرا ان کے ساتھ بھی تھا کہ مورتی لگی تو ارادہ نیک تھا، اچھا تھا، اب وہ پکی قبر بنانے کا بھی ارادہ اچھا رہتا ہے کہ دیکھ ریکھ ہو، حفاظت ہو، کوئی بات نہ ہو جائے، ساری چیزیں، ارادہ اچھا رہتا ہے، لیکن طریقہ غلط ہے۔ تو یہاں بھی طریقہ غلط تھا کہ بعد والوں نے یہ سمجھا کہ ان اہل علم کی مراد کچھ اور تھی، کہ یہ جو مورتی لگے ان کا مقصد کچھ اور شیطان تو لگا ہوا ہے، اس نے ڈالا کہ دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر کہ تمہارے آباء و اجداد تو ان کی عبادت کرتے تھے، انہی سے تو مانگتے تھے، ان کو اللہ کے سامنے اپنا سفارشی بناتے تھے کہ یہ اللہ سے جا کر ان کے تعلق سے بات کریں۔ اور کفار مکہ کا بھی یہ کہنا، مشرکین یہی کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہتے یہ تو اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، یہ معبود نہیں ہے، یہ سفارشی ہمارے، تو ہم ان کو خوش کر رہے ہیں تاکہ یہ خوش ہو کر ہماری بات اللہ تک پہنچائیں، ہمارے تعلق سے اللہ رب العالمین سے گفتگو کر لیں۔ تو یہ ساری بات تھی۔ تو جب اہل علم مر گئے ان کے بعد تو جو ناسمجھ تھے وہ عبادت کرنے لگے۔ تو یہ ساری چیزیں جو دین کو بدعت کے ذریعے تقویت پہنچاتا ہے، نئی چیز ایجاد کرے تو اس طریقے سے دین کے ذریعے بدعت کو تقویت، کہ دین کا نام لے کر بدعت بڑھا، کہ جیسے اب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، اب آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عید کے نام سے منائے گا،
اور یہ کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے احسانات ہمارے اوپر، کتنے سارے احسانات ہیں، کیا ہم ان کے لیے ایک دن خاص نہیں کر سکتے؟ ان کی محبت کے لیے ایک دن خاص نہیں کر سکتے؟ یعنی دین کے نام پر ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ عوام سمجھتی کہ ہاں یہ تو کرنا چاہیے، تو اچھی بات ہے، لیکن دلیل کی روح سے جب اسے دیکھا جائے تو بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ تو دین کو بدعت کے ذریعے تقویت پہنچانا چاہتا ہے، اور اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا نقصان فائدے سے کہیں بڑھ کر، جیسے بعض لوگوں کے بارے میں آپ سنیں گے کہ بہت ساری ضعیف اور موضوع حدیثیں انہوں نے گڑھی بنائی، کیوں بنائی؟ بدعتیں ایجاد کی، کیوں ایجاد کی؟ تاکہ ان کے ذریعے وہ دین کو، لوگوں کو نیک بنائیں، لوگوں کو دیندار بنائیں، کہ فلاں سورت پڑھو گے تو یہ ثواب ملنے والا ہے، قرآن کی سورت، فلاں عمل کرو گے تو یہ ثواب ملنے والا ہے۔ بتاتے تھے کہ نبی کریم نے فرمایا، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر کے بیان کر دے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلاں سورت پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، فلاں سورت پڑھو گے تو یہ ثواب، فلاں عمل کرو گے تو یہ ثواب۔ جب وہ پکڑے گئے، ان سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا کہ ہمارا مقصد تھا لوگوں کو نیک بنائے، دیندار بنائے، کہ ثواب بڑا ذکر کرتے تھے، چھوٹا سا عمل کرو، جیسے آج بھی بہت سارے جنت کا دروازہ بنا ہوا ہے، بہت سارے بیان کرتے ہیں، چھوٹا سا عمل کرو یہ ثواب ملے گا، بس ایک رات 12 رکعت پڑھ لو، ایسے پڑھ لو ویسے پڑھ لو، جنت میں چلے جاؤ گے، اس طریقے کی باتیں۔ تو مقصد نیک رہتا ہے کہ لوگوں کو نیک بنا دے، نمازی بنا دے، یہ کر دے وہ کر دے، لیکن طریقہ غلط ہے۔ تو وہی بات کی، جو شخص دین کو بدعت کے ذریعے تقویت، طاقت دینا چاہتا ہے، کہ دین میں بدعت ایجاد کر کے چاہے کہ دین کو پھیلا دے، دین کو اچھا بنا کر پیش کر دے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا فائدہ نقصان سے بہت کم ہے، اس کا نقصان فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ بدعت ایجاد کرنے کا نقصان فائدے سے بہت زیادہ ہے، آدمی جو فائدہ سوچ کر کرتا ہے۔ چھٹا، سورہ نوح کی آیت کی تفسیر، جس میں ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو باطل کی وصیت کرتے تھے کہ اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ود، سوا، یغوث، یعوق کو مت چھوڑنا۔ ساتواں، فطری طور پر انسان کا مزاج اور اس کی طبیعت ہی کچھ ایسی ہے کہ اس کے دل میں حق آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے، جبکہ باطل بڑھتا رہتا ہے۔ آدمی جس طریقے سے باطل کی طرف جائے گا تو باطل بڑھتا رہے گا اور حق کم ہوگا، جیسے نیکی کریں گے تو ایمان بڑھے گا، برائی کریں گے تو ایمان کم ہوتا جائے گا، اللہ یہ کہ جن پر اللہ کا فضل و احسان ہو۔ آٹھواں، اس سے اسلاف اہل علم کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ بدعات کفر کا سبب بنتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ البدع برید الکفر، بدعتیں کفر کا سبب ہے، کفر کا ڈاک ہے، ڈاکیا ڈاک پہنچاتا ہے پوسٹ، تو اس طریقے سے بدعت جو ہے یہ کفر تک پہنچا دے۔ آدمی بدعت، کفر سے چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، تو بدعت کرتے کرتے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے، اس دائرے تک پہنچ جاتا ہے کہ اسلام سے باہر نکل جائے۔ اور کوئی بعید نہیں کہ اسباب ایک سے زائد ہوں، کفر کے اسباب ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، ان میں ایک بدعت بھی ہے۔ نواں، شیطان ابلیس بدعت کے انجام سے خوب آگاہ ہے کہ بدعت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کہ یہ کس طرح انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگرچہ بدعت جاری کرنے والے کی نیت اچھی ہی کیوں نہ، بدعت نکالی اس نے، نیت اچھی تھی کہ لوگ نیک عمل کریں، ایسا ہو ایسا ہو، لیکن تب بھی اس کی وجہ سے تباہی و بربادی لازم ہے۔ 10واں، اس باب سے ایک اور قاعدہ اور اصول ثابت ہوتا ہے کہ غلو سے قطعی طور پر، یقینی طور پر، پورے طور پر اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ غلو کا انجام کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہوتا، اور جو غلو کی طرف مائل کرے اس کے متعلق بھی علم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز غلو کی طرف ہمیں لے جانے والی ہے، ہمیں بچنا چاہیے کہ صالحین کی محبت کی اتنی محبت نہ ہو جائے کہ ہم ان کے پیچھے بالکل ان کی عبادت پہ لگ جائیں، اتنی تعظیم نہ کرنے لگے کہ ان کی عبادت کرنے لگے۔ 11واں، قبر پر کسی صالح نیک عمل کی انجام دہی کے لیے بیٹھنا انتہائی نقصان دہ۔ آدمی پوچھتا ہے کہ قبرستان میں جا کے میں قرآن پڑھ سکتا کہ نہیں؟ قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں، کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں، قبرستان میں پڑھ رہا ہوں، تو اہل علم اجازت نہیں دیتے۔ یہ اہل علم کی قبر کی عبادت کا سبب بنتا ہے کہ ابھی تو بندہ، یہ شخص صرف جو ہے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا، دھیرے دھیرے دعا بھی شروع کر دے گا، دھیرے دھیرے اور بھی چیزیں ہو جائیں گی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سجدہ ہی کرنے لگے گا، عبادت قبر والے کی کرنے لگے گا، تو اس وجہ سے ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دی جاتی۔ 12واں، مجسموں کی ممانعت اور ان کے مٹا ڈالنے کی حکمت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو فتح مکہ کے بعد بھیجا، حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ فلاں فلاں علاقوں میں جاؤ، وہاں بت ہے، جا کر توڑ دو۔ تو کیونکہ اس کی حکمت کہ یہ سد ذریعہ کے طور پر، سد ذریعہ، راستہ بند کر دینا،
آدمی اس لیے تصویروں کی ممانعت ہے، مجسموں کی ممانعت ہے، ان کو مٹانے کا حکم ہے کہ راستہ ہی نہ ہے۔ جب وہ چیز رہے گی نہیں سامنے تو آدمی کرے گا کیسے، لیکن جب سامنے رہے گی تو دل کے اندر وہ تعظیم و محبت کے جذبات جو دھیرے دھیرے غلو اور غلو سے آدمی شرک میں پڑ جاتا ہے تو ان سے بچ نہیں پائے گا۔ 13واں، اس تفصیل سے جہاں یہ یعنی وقوع شرک کا عظیم واقعہ معلوم ہوتا ہے، وہاں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا جاننا ضروری ہے، لیکن اکثر مسلمان اس سے غافل اور لا علم ہیں۔ ان چیزوں کے تعلق سے علم ہونا ضروری ہے کہ محبت میں غلو، تعظیم میں غلو کا نتیجہ شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ 14واں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ واقعہ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ کتب تفسیر و حدیث میں پڑھتے ہیں، حدیث کی صحیح کتابوں میں یہ موجود ہے کہ کس طریقے سے شرک کا آغاز ہوا اس دنیا میں قوم نوح کے تعلق سے، اور سمجھتے بھی ہیں کہ غلو کے نتیجے میں، محبت اور تعظیم میں غلو کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر شرک کا آغاز ہوا۔ اس حدیث کو پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہوا تھا، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام کا یہ عمل یعنی قبر پرستی، بزرگوں کی غایت درجہ تعظیم، قبروں پر مجاور بننا وغیرہ افضل ترین عبادت۔ پڑھتے ہیں کہ ان کی قبروں کے مجاور بن گئے تھے، حدیث کے اندر صحیح طور پر موجود ہے، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود یہ بھی خیال کر رہے ہیں کہ قبروں کا مجاور بننا، بزرگوں کی بہت زیادہ تعظیم کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے، جبکہ اسی کی وجہ سے شرک کا ایجاد ہوا، شرک کی بنیاد پڑی۔ اور وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس بات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ ایسا کفر ہے جو کسی کی جان و مال کو مباح کر دیتا ہے، حلال کر دیتا ہے۔ کافر کی جان و مال اسلامی حکومت میں حلال ہے کہ اس سے قتال کیا جائے، اسلامی حکومت اس سے قتال کرے گی۔ تو یہ ساری باتیں جانتے ہیں، اس کے باوجود اس کے غلو میں پڑتے ہیں، اور یہ ساری حرکتیں جن کی وجوہات سے، جن کے اسباب شرک کا وجود ہوا، وہ ساری چیزیں انجام دیتے ہیں۔ تو اس پر افسوس کی بات ہے۔ 15واں، اس تفصیل میں یہ وضاحت بھی ہے کہ ان بتوں کو پوجنے والوں کا ارادہ صرف یہ تھا کہ یہ بزرگ ہمارے سفارشی ہیں، ان کا یہ کہنا کہ ہمارے سفارشی ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ شرک میں پڑ گئے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مقصد ہمارا یہ ہے، انہوں نے یہ بات کہی۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے چلو تم شرک میں نہیں پڑے، بلکہ اللہ نے کہا تم شرک میں ہو، اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ تم شرک میں ہو، شرک اکبر میں ہو۔ 16واں، بعد والے مشرکین نے گمان کیا، خیال کیا کہ سابق اہل علم نے ان بزرگوں کی تصویریں کسی خاص وجہ سے بنائی تھی کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے، جبکہ یہ گمان فاسد تھا۔ ان کا کیا خیال ہوا کہ جو ان کی تصویریں ہیں مقصد ان کا تھا کہ ہماری سفارش کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے، جبکہ یہ خیال باطل تھا۔ اللہ رب العالمین نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتا ہے، جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اور جس کو اجازت دے گا وہی کر سکے گا۔ 17واں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ تم میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا۔ تو اس فرمان میں مسلمانوں کے لیے کھلا بیان اور عظیم نصیحت، واضح طور پر عبرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے واضح طور پر تبلیغ کا حق ادا فرما دیا، آپ نے تنبیہ کر دی تھی۔ اللہ کے رسول نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب کہ رسول کو خطرہ تھا کہ جس طریقے سے سابقہ قوموں نے اپنے انبیاء کے تعلق سے غلو سے کام لیا اور ان کے عبادت گزار بن گئے اللہ کو چھوڑ کر، ایسا میرے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی قبر کی ایسی حفاظت کی کہ آپ کی قبر کی عبادت نہیں کی جا سکتی، نہیں ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں آپ نے تعریف میں غلو اور مبالغہ آرائی سے منع فرمایا، اور حال یہ ہے کہ اس امت کے کچھ لوگ اسی میں واقع ہو گئے، بلکہ معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے۔ آپ سے ہی دعائیں کرتے ہیں، آپ کو ہی مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب کیا کیا مانتے ہیں، ساری چیزیں۔ تو کہتے ہیں وہی جو مستوی تھا عرش پر اتر پڑا ہے خود زمین پر خدا ہو کر، اس طرح جو شعر ہے کہ جو اللہ تھا وہی محمد، کہہ رہے ہیں جو اللہ تھا وہی محمد بن کر زمین پر اتر پڑا، دونوں وجود ایک ہی، دونوں ذات ایک ہی بیان کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے غلو سے کام لینا کہ حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے، مبالغہ حد سے زیادہ ہو گیا۔ 19واں،
اس سے علم کی اہمیت، ان تمام چیزوں سے علم کی اہمیت اور علم نہ ہونے کے نقصان کا بھی پتہ چلتا کہ علم اگر ہو تو آدمی ان چیزوں سے بچے گا، اور علم نہ ہو تو آدمی ایسی چیزوں میں پڑ جائے گا کہ قوم نوح علیہ السلام میں علم ختم ہونے کے بعد ہی بتوں کی پوجا پاٹ شرک ہونا شروع ہوا۔ علم ختم ہو گیا تو لوگ شرک کرنے لگے۔ 20واں اور آخری مسئلہ، علماء کا دنیا سے رخصت ہونا فقدان علم کا سبب ہے۔ علم ختم ہونے کی علامت کی علماء ختم ہوں گے، کتابیں نہیں ختم ہوں گی، کتابیں رکھی رہیں گی، کتابیں بھری پڑی رہیں گی، جیسا کہ حدیث کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا۔ بقبض العلماء، علماء کو قبض کر اللہ رب العالمین علم کو اٹھا لے گا۔ تو علماء کا دنیا سے رخصت ہو جانا یہ علم کے ختم ہونے کا سبب ہے، یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ اسی طرح غفلت، آدمی علم سیکھنے سے غافل ہو جائے اور علم سے اعراض، علم سے دوری اختیار کرے، دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جانا کہ پورے طور پر آدمی دنیا کے حوالے ہو جائے، دین سے اور علم دین سے کوئی مشغلہ نہیں، اور علم کے تئیں لاپرواہ ہو جانا، نہ سیکھے، نہ بچوں کو سکھائے، نہ علمی مجالس میں بیٹھے، نہ خطبات جمعہ سنے، نہ دروس میں حاضری ہو، پورے طور پر آدمی لاپرواہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ علم ختم ہو جاتا ہے، اور علم نہ ہونے کے جو برے نتیجے، برے اثرات، جو سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا گناہ جیسے جرم دنیا میں پائے جانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم علماء کی قدر کریں، علماء کی علم کی قدر کریں، اور خود علم سیکھیں، اپنے آل و اولاد کو علم دین سیکھنے پر لگائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو غلو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔